الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ ایک بھائی کی طرف سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ غیر مسلم کا تہوار منانا اور اس پر مبارکباد دینے کے حوالے سے میں نے علماء کے کلپ سماعت کیے ہیں جس میں وہ مبارکباد دینے سے منع کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اور مذاہب کے بچے بھی پڑھتے ہیں اور وہ آپ کے کلاس فیلو ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے ساتھ یا دوستی ہے، وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے تہوار کی مبارکباد کیوں نہیں دیتے۔ اس بھائی کا سوال یہ ہے کہ ان مواقع پر ان کو حکمت کے ساتھ سمجھانے کا کیا طریقہ ہو۔ مزید ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ایسے اچانک ان کو منع کریں تو ممکن ہے کہ اس سے دشمنی پیدا ہو اور اسلام کی دعوت کا موقع مزید نہ مل سکے۔ اس حوالے سے چند ایک باتیں ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے غیر مسلم کے ساتھ انسانی بنیادوں پہ تعلق رکھنا، اٹھنا بیٹھنا مدارات کی حد تک اور انسانی ہمدردی کی حد تک بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن مجید نے اس کی اجازت دی ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ وہ لوگ جنہوں نے دین کے معاملہ میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالا ہے، ان کے بارے میں اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ تم تعلق رکھو اور حسن سلوک اختیار کرو۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ ان کے ساتھ گہری دوستی، دلی تعلق اور دلی محبت اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہمارا باپ ہی کیوں نہ ہو اور چاہے وہ ہمارا گہرا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءہم۔ تم کبھی اہل ایمان کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں کہ ایسے لوگوں سے گہری دوستی کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ دو اصول ہمارے سامنے واضح ہونے چاہیے۔ ایک مدارات کی حد تک تعلق ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ انسانی بنیادوں پہ جائز ہے، گہری دوستی، دلی محبت اور موالات یہ صرف اہل ایمان کے لیے ہے، کفار کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے۔ تیسری بات اور اصول یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ ہم ان کو مبارکباد کیوں نہیں دے سکتے، جیسا کہ آپ نے علماء کے کلپ سے سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جب بیٹا جنم دیا ہی نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بدتمیزی ہے، تو جو بھی غیر مسلم اس عقیدہ کی بنیاد پر 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو یہ گالی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی ہمارا غیر مسلم، ہمارا کلاس فیلو ہم سے سوال کرتا ہے تو ہم اچھے انداز سے، اچھے اخلاق کے ساتھ ان کو یہ سمجھائیں گے کہ چونکہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہو اور ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ اس نے بیٹا جنم دیا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور ہمارے عقیدے اور ہمارے قرآن کے مطابق یہ اتنی بڑی اللہ کو گالی ہے کہ سورہ مریم جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی حقیقت واضح کی ہے، اس کے مطابق وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کا بیٹا ہے، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، کہ یہ اتنی بری بات ہے کہ اس سے تو آسمان پھٹا چاہتے ہیں، زمین شک ہوا چاہتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے ایمان اور عقیدے کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کو گالی بنتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ لہٰذا جس دن آپ لوگ اس عقیدے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس میں آپ کے ساتھ نہ شرکت کر سکتے ہیں، نہ آپ کو مبارکباد دے سکتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ میں اپنے پیارے بھائیوں اور بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ عقیدے کی حفاظت بڑی اہم چیز ہوتی ہے، اس میں آپ کے اندر مضبوطی اور پختگی ہونی چاہیے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اندر سے آپ مضبوط ہوں، اوپر سے آپ حکمت عملی کے ساتھ کسی بھی طریقے سے سمجھائیں۔ اور مزید چوتھی بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس اپنے عیسائی دوست کو یہ بھی آپ کلیئر کریں کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہم محبت بھی کرتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کو عظیم پیغمبر بھی مانتے ہیں،
جب خود انہوں نے اپنی یوم پیدائش نہ منایا ہے، نہ منانے کی تعلیم دی ہے، بلکہ خود عیسائیوں کی تاریخ بتاتی ہے تقریباً 3 صدیوں تک جو حضرت عیسیٰ کے سچے متبعین تھے، جو ان کے کمپینینز تھے، وہ بھی جب اس دن کو نہیں مناتے تھے، تو یہ منانا خود حضرت عیسیٰ کی تعلیم نہیں ہے، خود حضرت عیسیٰ کے صحابہ کی تعلیم نہیں ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ آپ ان کو یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے محترم دوست، معاملہ یہ ہے کہ ہم تو اپنے پیارے نبی کی یوم پیدائش منانے کو بھی اس لیے مناسب نہیں سمجھتے اور جائز نہیں سمجھتے کہ ہمارے پیارے نبی نے یہ منایا نہیں ہے، اس دن کوئی تہوار اور جشن نہیں منایا ہے۔ اور جو ہمارے مسلمان دوسری ثقافتوں سے متاثر ہو کر ہمارے پیارے نبی کا یوم پیدائش مناتے ہیں، ہم تو ان کو مبارکباد نہیں دیتے ہیں، تو آپ کو مبارکباد کیسے دے سکتے ہیں؟ چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں ویسے چلنا چاہیے جیسا خود نبیوں نے بتایا ہے۔ تو اگر آپ واقعتاً اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ کا احترام کرتے ہیں تو ان سے ثابت کریں کہ انہوں نے ایک سنگل ورڈ بولا ہو کہ میرا یوم پیدائش منائیں۔ اس طرح سے احسن انداز کے ساتھ ان کو سمجھانا چاہیے۔ اور اگر کوئی زیادہ ہی مسئلہ ہو تو بہترین قرآن مجید نے ہمیں تعلیم دی ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، اس دن میں ویسے ہی ان کے ساتھ ملنے سے اوائڈ کریں۔ والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، جو عباد الرحمن ہوتے ہیں ایسے جھوٹی تقریبات میں نہ ہو جاتے ہیں اور ایسی باتوں سے سنجیدگی کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ اور بڑے احسن انداز کے ساتھ ان کو اوائڈ کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ آپ کسی طریقے سے اوائڈ کریں، یہ بھی ایک بعض دفعہ حکمت عملی ہوتی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔